الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول اور مختصر توضیح پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً اس سورت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور فتح آ پہنچے، جب خدا کی مدد اور فتح آ پہنچے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور آپ اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے۔ انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہوا۔ اس سورت کا نام سورہ نصر ہے، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح میں لفظ نصر آیا ہے، اسی سے سورت کا نام علامتی نام سورہ نصر قرار پایا۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں یعنی سن ہجری 8 میں رمضان میں جو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، گویا کہ اس کی پیشنگوئی اس صورت میں دی گئی تھی، اور اس کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے دی گئی تھی۔ اور بعض مفسرین کا ایسا کہنا ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، کہ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے وفات کی خبر دی گئی، یعنی آپ کی وفات کی خبر دی گئی۔ چنانچہ محدث مفسر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ نصر کے ذریعے آپ کی وفات کے استدلال کی وجہ یہ ہے، یعنی اس صورت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملنا، آپ کو اس کے اوپر استدلال کرنا، یعنی آپ کی وفات پر استدلال کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دعوت پوری ہو گئی اور دین کی تکمیل ہو گئی، اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم بھی دیا گیا۔ تو یہ استغفار کا حکم بتلا رہا ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ خیر، بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں فتح مکہ کا جو عظیم واقعہ پیش آیا سن ہجری 8 میں، اس کی اطلاع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں کامیاب ہونے اور آپ کا آخرت کا سفر، اس وقت سفر کی تیاری کرنے کا اعلان کیا گیا اس صورت میں۔ گویا کہ آپ کو اطلاع کی گئی کہ اب آپ ہماری طرف آنے کی تیاری کریں۔ خیر، فتح مکہ کا جو واقعہ تھا بڑا مشہور واقعہ ہے، چونکہ مسلمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی، اور اس حد تک تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کہ بالآخر ایک مرتبہ اپنے ساز و سامان، اپنے مکان، دولت اور جائیداد وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر انہیں مدینہ کی ہجرت کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے متبعین اور صحابہ کرام نے مدینہ کی ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں 7-8 سال تک رہے، لیکن وہاں پر بھی چین و سکون نصیب نہ ہوا۔ آئے دن مخالفین کی طرف سے حملے اور مخالفین کی طرف سے تکلیفوں اور ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ مذہب اسلام کو پورے عالم کے اندر اس کو چمکا اور پورے عالم میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دے، اور مذہب اسلام کا پرچم پورے عالم میں لہرانے لگے، جب یہ اللہ کو منظور ہوا، تو پھر سن ہجری 8 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور یہی فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ چنانچہ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آتا ہے،
صلح حدیبیہ کے بعد کفار اور مشرکین نے اس صلح نامے کو توڑ دیا اور اس صلح کی پاسداری نہیں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کی جمعیت کے ساتھ مکہ پر آپ نے چڑھائی کا ارادہ کر کے آپ نکلے مکہ پر، مکہ کے مشرکین مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آپ نکلے۔ اور جب کفار اور مشرکین نے یہ بات دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے مقابلے کی ہمت نہ لا سکے، تاب نہ لا سکے، اور انہوں نے امن کی درخواست کی۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دے دیا اور آپ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اولاً آپ نے خانہ کعبہ کے طواف فرمائے، اور اس موقع پر خانہ کعبہ کے ارد گرد جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو آپ نے ہٹایا اور خانہ کعبہ کو ان بتوں کی گندگی سے پاک کیا۔ خیر، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فتح عظیم عطا فرمائی اور اس طرح غلبہ اور نصرت عطا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ اسلام کے قائل ہو گئے اور اسلام کی فتح اور اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے، اور قبائل کے قبائل جوق در جوق اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دیتے ہیں کہ اب آپ کا مشن ختم ہو گیا، کہ جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جاوے اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ چونکہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے گا، پہلے سے زیادہ استغفار میں لگے رہیے، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ خیر، اس صورت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے، یعنی پیغمبر آپ کفار کے غلبے سے گھبرائیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے کہ آپ کفار کے غلبے سے گھبرائیے نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو ایسی فتح اور نصرت حاصل ہوگی جس فتح اور نصرت کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام کا چرچا ہوگا، اور عرب کے اندر مسلمان اور اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اسلام کا دبدبہ ہوگا، اسلام کو شان و شوکت ہوگی، اور اس وقت جوق در جوق افراد اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جاوے، اور پھر ہوئے کہ آپ کیا دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی چاروں طرف سے لوگ اسلام کی حقانیت کے قائل ہو گئے، اور لوگ اسلام کو اپنا رہے، اسلام کو قبول کر رہے، اسلام کی حلقہ بغوشی اختیار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ کیا کیجئے گا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب پہلے سے زیادہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید اور اس کے ذکر میں لگے رہیے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے گا، بے شک آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ گویا اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی بھی خبر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن آپ لے کر آئے تھے اس مشن کے پورا ہو جانے، دین متین کی تکمیل کی خبر دی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آخرت کی طرف سفر کرنے کی تیاری کی خبر دی۔ خیر، یہ اس صورت کا ترجمہ اور اس صورت کا شان نزول اور اس کی مختصر تشریح تھی۔ چونکہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا۔ استغفار خود روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زائد مرتبہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے، چونکہ کمال عبدیت تھی آپ کے اندر، اور کمال عبدیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اپنی عبادت میں قصور کرے، اپنے عبادت میں کوتاہی سمجھے، اور یہ سمجھے کہ میری عبادت مکمل نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سمجھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال عبدیت کے باوجود آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کریں، چونکہ ہمارے تو گناہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر بھی آپ اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک بات کو ذکر کر کے ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بڑھاپے کی عمر کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو موت سے پہلے یہ فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے گا۔ تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ کی تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت یہی دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے
تو بزرگان دین میں بھی یہ بات بتلائی ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وظیفہ اپنا لے اور اس وظیفے کو پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، خاتمہ بالخیر اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔